اوہ، جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یہ ہیت لک بم ہے، بم. ہیت لک، 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 ہیت لک. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ، یہ بم مار رہا ہے. ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک. کہ اس کو امالہ کر کے ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی. اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الکافرون. ہاں زلیخا، یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا. کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں. تو کہ یا اللہ بھائی، یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام. جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا. ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا. ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا. بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. اس نے اسی وقت پینترا بدلا. ما جزاء من اراد باہلک سوءا. اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے. الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے. خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں. قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا. کہا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا ہے. تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی. شہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، کیا سج دھج کے مصر میں گیا ہوں، کیا حسن ہے مصر کا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر حسن بھی انہی کے لیول کا ہی آیا ہوگا. امتحان جو لینا تھا، کوئی چوڑی بہ جاندی تو وہ کی امتحان ہے، وہ تو امتحان نہیں تھا نا. وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. ادھر بھی کمال ہے. یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی. یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے. تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا ہے غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر. لیکن بدنامی ہو گئی. بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو.
پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوۃ فی المدینۃ امرۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا نا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت، رابعہ بصری بھی عورت ہے، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔